فرعون دوزخ میں جلے گا اور فرعون کی بیوی آسیہ کیسے جنت میں جائے گی؟ حضرت آسیہ بی بی نے کون سے ایسے نیک عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام خطاؤں کو بخش دیا، یہاں تک کہ اس نے کوئی نماز نہ پڑھی، نہ ہی اس نے کوئی روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے جنت عطا فرما دی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے معبود یعنی معاذ اللہ خدا مانو۔ جو شخص فرعون کی پیروری کرتا یعنی اسے معبود، لانتی یعنی خدا مانتا، وہ اس کو زندہ چھوڑ دیتا، باقی تمام کے تمام لوگوں کا سر قلم کر دیتا۔ فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ ان قریب ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے ہر گھر میں ڈیوٹی لگا دی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے فوری قتل کر دیا جائے، اور مردوں کو اپنی عورتوں کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرعون کے خوف اور ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو باہر ہی چھپا جاتی اور شام کو آ کر دودھ پلاتی، اور جب ان کی والدہ آ کر قریب دیکھتی تو ان کے قریب طرح طرح کے پھل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم کی حفاظت کی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حکم ہوا اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی نہروں کے سپرد کر دیا جائے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا، انہیں دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ ادھر حضرت آسیہ دریائے نیل کی موجوں کا مزہ لے رہی تھیں، یعنی نہا رہی تھیں۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو صندوق کو فوری کھولنے کا حکم دیا۔ جب نوکرانیوں نے صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ اس میں موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یوں حضرت آسیہ کا امتحان شروع ہوا۔ جب نجومیوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ بچہ ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے، ان قریب تو مر جائے گا تو تیری اتنی بڑی سلطنت کا وارث کون ہوگا؟ ہم اسے اپنا بچہ سمجھ کے پالتے ہیں، اور ان قریب تیرے مرنے کے بعد یہ تیری سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ اور یہ بات فرعون کے سمجھ میں آ گئی، اور یوں آہستہ آہستہ ایک فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی تو اللہ کے پیارے نبی آسمان سے گزر رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی کو آسمان میں خوشبو آئی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے اور یہاں کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بی بی آسیہ کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام بخشا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند رتبہ عطا کیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا اور ان کا سودا لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بدلہ اس طرح لیا
کہ وہاں 3 سال تک قحط رہا، اور جب تک دودھ پیتا ہوا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر بیچ نہ دیا، تب تک وہاں سے قحط سالی ختم نہ ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میرے محبوب، تیری عزت اور عظمت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اور کل قیامت تک نہ ہی تیرے کو چرچوں کو کم کر سکے گا، اور آتے وقت تک تیری عظمت بلند سے بلند ہوتی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے، تو سرور کونین، سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ محبت ہی ہماری زندگی کو بچا سکتی ہے، اور کل قیامت کے دن ہی یہی محبت کام آنے والی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا کیا نام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 سال تک ذلیل و رسوا کیا، اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اور ان کی قبروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین ثم آمین۔